گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہونا چاہیے، کچھ تو میری بخشش کا سامان ہونا چاہیے، انہی پر مال و زر قربان ہونا چاہیے، کہتے سبحان اللہ، انہی پر مال و زر قربان ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر، انجینئر، افسر بنانا بعد میں، ڈاکٹر، انجینئر، افسر بنانا بعد میں، پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات اب تک تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آبتاب کے ساتھ چل رہا تھا، اس لیے کہ نعت نبی اور حق پاک میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے، اسی لیے میں آپ حضرات کے بیچ زیادہ دیر تک حائل نہیں ہوں، سیدھے سیدھے عظیم مقرر ہم سب کے مربی و مشفق جناب حضرت مولانا بدر الدجا صاحب المظاہر دامت برکاتہ کو بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ مائک پر جناب مولانا بدر الدجا صاحب۔ الحمدللہ، وہ کم کرنا آواز تاکہ لوگ سنیں قبل الحمدللہ، الحمدللہ نور قلوب المؤمنین بنور الایمان، وزین قلوب المسلمین بنور الاسلام، ونجانا من شرور الدنیا والآفات، ووفقنا اتباع سنت افضل الرسل وافضل الكائنات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، قاتل المشركين بالسيف والسنان، أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، أما بعد۔ رچنا والوں نے مال کے معاملے میں دلداری کا بڑا ثبوت دیا۔ اس وقت جو ملکی مسائل ہیں، من حیث الامت اتنا ابتر ہے کہ یہ زمین یہ سب مانتے ہیں، صرف قرآن نہیں کہتا ہے خلق السماوات والارض کہ اس کو اللہ نے بنایا، ساری دنیا پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، اس حقیقت کو مانتا ہے کہ زمین صرف اور صرف اللہ نے اپنی قدرت سے بچھایا، آسمان اپنی قدرت سے بنایا، سورج چاند ستارے
اور نہ جانے کتنی مخلوقات اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا فرمایا. کیا یہ بات قابل شرمندگی نہیں ہے کہ اس دھرتی پر یہ دھرتی یہ زمین اللہ کا آنگنا ہے. آنگنا تو سمجھتے ہیں, آنگن کہہ لو. اس میں دنیا کی وہ ساری برائی کرنے کی اجازت ہے جو انسان زبان پر نہیں لا سکتا, شریف انسان اپنے ذہن میں سوچ نہیں سکتا. وہ گندگی, وہ برائی, وہ بے حیائی اس پر ہو رہا ہے, کوئی اف تک نہیں کرتا. مگر اگر کوئی مخلص بندہ تو سجدہ کے لیے موقع مانگتا ہے, ہم تم سے زمین نہیں مانگتے, مسجد بنانے کے لیے جگہ نہیں مانگتے, ہمارا دل چاہتا ہے جمعہ جیسا مبارک دن آیا ہے اپنے رب کے سامنے 2 سجدہ کر لوں, 2 رکعت نماز پڑھ لوں. آج اس ملک میں ہمیں 2 سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. گوبر پوجا کی اجازت ہے مگر سجدہ کرنے کی اجازت. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہم اس ملک کے ہیں, تھے اور رہیں گے. ہم باہر سے نہیں آئے, وہ بیوقوف ہے. ہم اسی ملک کے تھے. اس لیے اس امت میں آج پٹیل بھی پایا جاتا ہے, محمد زاہد حسین پٹیل, اور ٹھاکر بھی پائے جاتے ہیں, اور برہمن بھی پایا جاتا ہے. معلوم ہوا ہماری پیدائش پرکھوں سے جب سے ہندوستان وجود میں آیا ہے تب سے ہماری یہاں وجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے آیا. اسلام نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مبعوث ہوئے. اس سے پہلے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کے جتنے ماننے والے ہوئے وہ سب اسلام مذہب بھی نیا ہے. وہ تو آدم علیہ السلام سے آیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری کیل ہے, آخری گھنٹہ ہے. ہم باہر کے نہیں. جب یہ دین اپنے خوبیوں کے ساتھ آیا, بھلائیوں کے ساتھ آیا, سچائیوں کے ساتھ آیا, امانت داری کے ساتھ آیا, حیا اور شرم کے ساتھ آیا, عزت بچانے آیا, آبرو بچانے آیا, تو ہمارے پرکھوں نے اسے تسلیم کر لیا کہ یہ مذہب تو بہت بھلا ہے, جو بڑوں کی عزت سکھاتا ہے, چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھاتا ہے, عورتوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے, قدر کرنا سکھاتا ہے, انسانیت کی بھلائی سکھاتا ہے, خود فاقہ رہ کر دوسروں کو کھلانا سکھاتا ہے, خود ننگا ہو کر دوسروں کو پہنانا سکھاتا ہے. یہ مذہب یقیناً آسمانی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور سچے نبی ہیں. ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اب 2 بھائی تھے, ایک بھائی نے مانا, ایک بھائی نے نہیں مانا, تو لڑائی کی کوئی بات نہیں. اس میں لڑائی کی کیا بات؟ ہم نے اسلام کو حق سمجھا, مانا. آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی, نہیں مانا. یہ نہ کل لڑنے کی بات تھی نہ آج لڑنے کی بات. اچھا مسئلہ کہاں اٹکا؟ مسلمانوں اتنا بڑا جلسہ, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم بیزار یوں ہوتے, نہ کھلتی رات سربستہ, نہ یہ بدنامیاں ہوتی. آج جس زبوحالی سے گزر رہے ہیں, بے روزگاری ہمارا مقدر ہے, معاشی پریشانی ہمارا مقدر ہے, بے علمی ہمارا مقدر ہے, جہالت ہمارا مقدر ہے. اور ان حالات میں اتنا کثیر رقم آپ نے خرچہ کیا,
میرے خیال سے یہ پنڈال والا لاکھوں سے کم نہیں کیا، اتنا کثیر رقم آپ نے خرچہ کیا۔ ہم بیٹھے سوچ رہے تھے کہ دھچنا دراصل دھچنا، کیا کہتے ہیں وہ ہندی میں دھچنا دیجیے، دھچنا دراصل میں دچھنا، یہ کبھی دچھنا تھا کہ لوگوں کو نوازتا تھا، غریب پرور تھا، لوگوں کا ہمدرد تھا، یتیموں مسکینوں کا پرورش کرنے والا تھا۔ اب یہ کثرت استعمال کی وجہ سے وہ دچھنا کی تشریح کو فتح اور جزم سے بدل دیا، بیچارہ دچھنا ہو گیا۔ اور خصوصیت تو وہی ہے، خصوصیت وہی ہے۔ اتنا بڑا گاؤں ہے، پچھم ٹولہ سے لے کے پورب ٹولہ تک، ندی کے کنارے تک، اور اطراف اور جوانی میں اہل ایمان کی کثیر آبادی ہے۔ اور یہ مجمع ہے، یہ مجمع ہے۔ اچھا علماء کرام بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک عظیم بیچارے معلم جو ہے اعلان کرنے والے، کہ کسی کو بھی علامہ بنا دیتے ہیں، مقرر عاظم بنا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ ہم تو آپ کے علاقے کے ہیں، اپنی طبیعت کی خرابی اور کثرت مساغل اور آزار، بیماریوں کی آزار کی وجہ سے جلسے میں جاتا ہی مجھے شرمندگی ہوئی جب قاضی شریعت ہمدرد قوم ملت اور فخر امت حضرت مولانا اسرار صاحب سے ملاقات ہوئی، یہاں دعوت دی، اور ان کا میرا بڑا پرانا تعلق، میں انہی آزار کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکا۔ انہوں نے صرف نظر فرمایا، ہماری ہمت افزائی فرمائی، دوسرے مجھے تو شکایت کرتے کیا مولانا آپ نے وقت دیا تھا، ہمارے ہاں آیا نہیں، آپ کے نام پر میرا اشتہار میں خرچہ ہوا، مگر انہوں نے شکایت نہیں کی۔ یہ ان کا بڑاپن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور عظیم مرتبہ عطا فرمائے، اور قوم و ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو درد تھا میرا جو بیان کیا۔ اس وقت بہت ضرورت ہے، اور پہلے بھی دنیا کا یہ واحد مذہب ہے کہ جس میں علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنا عبادت، جمعہ پڑھنا عبادت، ابھی لوگ کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا عبادت، یہ سب عبادت، اور کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ علم حاصل کرنا ان سب سے پہلے عبادت، سب سے پہلا فرض علم ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ رکوع میں کیا کہیں گے؟ سجدہ میں کیا کریں گے؟ روزہ کیسے رکھیں گے؟ حج کیسے کریں گے؟ تو معلوم ہوا پہلے علم فرض ہے اور اس کے بعد عبادت فرض ہے۔ اور آج علم میں بڑی کوتاہی ہے۔ اول تو علم کو تقسیم کیا، ہمارے اپنوں نے تقسیم کیا، غیروں نے نہیں۔ ہمارے اپنے علم کو تقسیم کر دیا، یہ اسکول کی پڑھائی اور یہ مدرسے کی پڑھائی، یہ مدرسے کی پڑھائی، اس کو تقسیم کیا۔ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یہود و نصارہ لڑائی کے میدان میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اچھا پہلے کی جو ہے وہ انٹرنیشنل زبان جو تھا وہ عبرانی اور سریانی تھا، جیسے ابھی انگریزی ہے، تو وہ جو یہود و نصارہ گرفتار ہوتے تھے اور ان کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھوڑا لے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہمارے 10 آدمی کو تم عبرانی زبان سکھا دو، سریانی زبان سکھا دو، اس کو لکھنا سکھا دو، اسے پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہوا اور تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسجد نبوی میں جو حرم شریف کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور مبارک جگہ ہے، اس مسجد نبوی میں جگہ طے کی گئی کہ یہاں
وہاں اسے بٹھا کر اسے عبرانی بھی سکھاؤ، سریانی بھی سکھاؤ، اور ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم قرآن سکھاؤ، تو کہا مسجد نبوی میں وہ تعلیم ہوگی جس کو آج ہم نے تقسیم کر دیا ہے، یہ اسکول کی، یہ مدرسہ۔ اس لیے اس وقت اہم ضرورت ہے ہر آدمی، مرد عورت، یہ سوچو کہ ہمارے گھر میں کوئی جاہل نہیں رہے گا۔ یہ وعدہ کر کے اٹھو، عہد کر کے اٹھو کہ ہمارے گھر میں کوئی جاہل نہیں رہے گا، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے مگر اپنے بال بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ اچھا، تعلیم یافتہ کیسا؟ قرآن نے اعلان کیا ہے، اما ما ينفع الناس فينفع، نفع بخش، ایسی تعلیم حاصل کرو جیسے یہودیوں نے تعلیم کی بنیاد پر فلسطینیوں سے کہا ہمیں تھوڑی زمین دے دو، خواہ دلدل کی ہو خواہ جنگل کی زمین ہو، اور ہمیں اسکول قائم کرنے کی، مدرسہ قائم کرنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے 25 سالہ اور 40 سالہ منصوبے میں اور 50 سالہ منصوبے میں تمام یہودیوں کو اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ بنایا کہ دنیا کی ایک سے ایک مہنگی چیز وہ ان کا اپنا پروڈکٹ۔ تعلیم یافتہ بناؤ، اچھا اسکول قائم کرو۔ امارت شریعہ نے کوشش کی، 100 اسکول قائم کرنے کا اس نے عہد لیا، عزم کیا، اعلان کیا۔ الحمدللہ آپ کے ضلع میں، ضلع کٹیہار میں امارت شریعہ پبلک اسکول CBSE کے جو ہے طرز پر جو ہے قائم کیا ہے، اور الحمدللہ کام آپ کا علاقہ ہے، ہر گاؤں میں مدرسہ ہے۔ اگر آپ اسکول کے لیے نئی زمین نہیں دے سکتے، اسی مدرسے میں مدرسے والوں سے اجازت لے کر اسکول کی بھی ایک تعمیر کا قائم کرو، اس میں ماسٹرز رکھو جو بچے کو اعلیٰ اور معیاری ہندی، انگریزی، حساب پڑھا کر اس لائق بنائے کہ جب وہ میٹرک کا امتحان دے تو ضلع میں جو ہے وہ ٹاپر خوشامد کرنے آئے گے کہ آپ پڑھاتے ہو مدرسے میں بچہ اور امتحان میٹرک میں یہ ٹاپر ہوتا ہے، فرسٹ ڈویژن سے پاس کرتا ہے، آپ بچہ ہمارے اسکول میں دے دو، آپ بچہ ہمارے اسکول میں دے دو، آپ بچہ ہمارے اسکول میں دے دو۔ جب تک آپ عہد نہیں لو گے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تقریر میں ابھی تقریر شعر پڑھا جا رہا تھا، ہم پہلے جب تقریر میں جاتے تھے جوان تھے تو کہتے تھے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ بھساول میں لوگ جا رہے تھے بہار سے کمانے کے لیے، قافلہ تھا 40-50 آدمی کا، اور وہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی پانی لینے کے لیے اسلام بھائی وہ وہاں نل ہے، جا پانی لے آؤ۔ وہ بیچارہ بوتل لے کے ہفتے کاپتے نل پر پہنچا کسی طرح سے، بوتل تو بڑا پانی کا مگر ٹرین کھل گئی۔ تو یہ جو ساتھی تھا یہ لوگ چلانے لگا کہ اسلام اسلام، نیچے والا کر رہا تھا زندہ باد زندہ باد، یہ کہے بھائی اسلام تو کہے زندہ باد، ٹرین چلی گئی، اسلام بیچارہ رہ گیا۔ آج کل یہی حال ہے، شعر شاعری سنا، واہ سبحان اللہ، واہ الحمدللہ، بلے لے کے کیا گئے، بلے فی سبیل اللہ۔ ہمارے یہاں ایک مولانا آتے تھے، حافظ مولانا، یہ تو نہیں جانتے، غلام ربانی، غازی پور سے آتے تھے غلام ربانی، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، میرے دروازے پر 1 مہینہ تک اس کی تقریر ہوئی تھی، اس کی تقریر میں سنا تھا کہ وہ پنڈت جی ہر سال میں ایک دفعہ آتے تھے، کتھا سناتے تھے، بیچارے لوگ جمع ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جو بنیا تھا گاؤں کا صاحب وہ بیمار ہو گیا، اور پنڈت جی آ گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پنڈت جی آئے ہیں، یہ دچھنا دے دینا 2 روپیہ 1 روپیہ، اور جو وہ کہیں اس کی بات سن کے آ جائے۔ وہ بیچارہ گیا، سنا تو پنڈت جی کا جو اس مرتبہ کا بھاشن تھا، تقریر تھی، وہ یہ کہ جو آدمی 80 کے سیر سے دیتا ہے اور 75 کے سیر سے دیتا ہے یہ مہا پاپ ہے، ایسا آدمی کبھی ویکنٹھ میں نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ نرک میں جلے۔ تو
یہ بنیا کے ہاں یہی کام ہوتا تھا، جب غلہ لیتے تھے 80 کے سیر سے اور کوئی خریدنے آتا تھا تو دیتے تھے 75 کے سیر سے، تو وہ بیچارہ وہ سارا 75 کا بٹخرا جو ہے راتی کو باندھ کر لے جا کے گنگا میں بہا دیا۔ اب 2-4 دن کے بعد وہ بنیا ٹھیک ٹھاک ہوا تو دکان میں آ کے بیٹھا، غلہ تو ٹھیک لیا 80 کے بھاؤ سے، اب کسی کو دینا تھا، کوئی خریدار آ گیا تو وہ لچمی ملتی نہیں، وہ جو 75 کا باندھ تھا وہ لچمی وہ ملتی نہیں، تو اس نے بیٹے کو بلایا، گاہک کو نپٹا دیا ہاتھ سے مار کے، بیٹے کو بلایا کہ ارے وہ لچمی کہاں ہے، گھر کی 75 کا بٹخرا؟ تو کہا کہ ابا جی وہ جو کتھا سننے گئے تھے پنڈت جی کا، انہوں نے یہ بتایا تھا جو 80 کے سیر سے لیتا ہے 75 کے سیر سے دیتا ہے وہ کبھی بیکنٹھ میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ نرک میں چلے گا، تو ایسا بٹخرا رکھنے کا فائدہ کیا، ہم نے اسی رات گنگا میں بہا دیا۔ تو بیٹے نے کہا پہن کے کیا گئے؟ باپ نے کہا پہن کے کیا گئے؟ دھوتی پہن کے۔ میرے راستے میں جھاڑا نہیں تھا؟ نہیں، آپ نے بتایا نہیں تھا۔ میرے بیٹا ہر سال پنڈت جی آتے ہیں، اپنی بات بتا جاتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، دکھنا دے دیتے ہیں، راستے میں آ کے دھوتی کو نیچے کا اوپر کر لیتے ہیں، اوپر کا نیچے کر دیتے ہیں کہ پنڈت جی آپ کی بات آپ کے پاس اور میرا کام۔ ارے بولو نا، یہی حال ہمارا ہے، پوری امت کا یہی حال۔ یہ عورتیں بیٹھی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ابھی میں تقریر نہیں شروع کیا ہوں، عورتیں بیٹھی ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی۔ اگر یہ پیدا ہوتی ہے تو بالغ ہونے تک باپ کی ذمہ داری ہے، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، شادی ہو گئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے، بچہ ہوا تو اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کتنی عورتیں بیٹھی، ہم نہیں سنائیں گے کہ وہ دردناک واقعہ، کتنی عورتیں بیٹھی ہے، کوئی 5 بچے کی ماں ہے، کوئی 3 بچے کی ماں ہے، کوئی 2 بچے کی ماں ہے، کسی کی شادی ہو گئی ہے۔ آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، کیا ان عورتوں کو پتا ہے کہ جنابت کے غسل میں کیا فرض ہے، کیسے غسل کرنا چاہیے؟ ناپاکی کا غسل کا طریقہ کیا ہے، اسے پتا ہے؟ 5 بچے کی ماں ہو گئی اور وہ دن جو آئی تھی آپ کے ہاں، اس دن سے 5 بچہ ہونے تک یہ ناپاک ہے، ناپاک ہاتھ سے یہ کھانا بھی بناتی ہے، ناپاک بدن لے کر تیرے پاس سوتی بھی ہے، ناپاک بدن لے کر تیرے بچے کی پرورش بھی کرتی ہے۔ تو اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ اپنے جنت میں جانے کا سامان کر لیا، کبھی مسجد چلا جاتا ہے، کبھی بزرگوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے، کبھی مولوی سے مسئلہ سن لیتا ہے، اسے جا کے کبھی نہیں بتاتا تو دوست ہے یا دشمن ہے؟ دوسرے کو دشمن کہتے ہیں، دشمن ہو ہم کو مٹا نہیں پاؤ گے، تم تو خود دشمنی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہو، دوسرا تم کو کیا مٹانے آئے گا جس کو خود اپنا ہوش نہیں؟ دشمنی نہیں ہے، ان عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک عورت آئی ہوگی ہم سے بہت بڑی عمر کی، ہم نانی کہتے تھے، سوچے اس کی عمر بڑی ہوگی، تو وہ ایسی ہمارا بچہ سب پڑھتا تھا، ہمارے ایک ساڑو ہیں یہاں، کہاں چاند پڑا میں کہتے ہیں کہ آپ یہاں پڑھنے کا بیماری ہے، جو آؤ جب دیکھو والی پڑھتا ہی ہے سب، کیا بچہ کیا بولا، تو بیماری لگ گئی آپ کو وہاں پڑھنے کی۔ تو وہ عورت جو آئی تو بچہ سب پڑھ رہا تھا، ایک دوسرے سے وہ لڑکی ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی، دونوں بہنیں، تو وہ پوچھ رہے گی کہ یہ کیا کرتی ہے، یہ سب کیا بولتی ہے، خالی بولتے رہتی ہے بولتی رہتی ہے۔ تو ہم نے کہا بولتی نہیں، یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے اور دوسرا جواب دے رہی ہے۔ اچھا نانی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا شادی کا کتنا دن ہوا؟ وہ گالی دے کے ہم کو گئی، ناتی کو گالی دینا بھی سوال سمجھتے ثواب، اب تو اللہ کا شکر ہے کوئی دن آیا تو پہلے ناتی کو گالی دینا، نتنی کو گالی دینا ثواب، پہلے ناتی رہتی ہے اور بڑا خراب لفظ کہتا ہے، تو وہ ہم سے ایسی ہی کہنے لگے۔ ہم نے کہا کہ اچھا نہیں پھر بھی کتنا دن ہوا شادی کرنے کا؟ تو وہ کہی کہ 2 پوری 4 سال، 2 پوری 20 44 سال شادی کا ہو گیا، اور کہنے لگی دیکھو نا میرا بیٹا جو ہے فلاں ابھی نام نہیں لے گی، جب وہ بوڑھا ہو گیا، واقعی وہ بوڑھا بیٹا ان کا پیدا۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ 44 سال میں نانی ہے تو آپ کبھی ناپاک ہوئے؟ تو پھر ہم کو گالی دی، کہا ہے ناپاک آدمی ناپاک ہوتا ہے؟ کہتی کہ آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے،
ناطے ہوتے ہیں کیسے ناپاک؟ میں کہا اچھا غسل میں فرض کتنا؟ بولے نہیں جانتے۔ میں کہا نماز پڑھتی ہیں نانی؟ تو بولے ہاں پڑھتی ہیں۔ تو بولے کیا پڑھتی ہیں؟ میں کہا سیدھی سادھی جو بات سچی تھی وہ بتائی کہ تمہارا نانا بستر میں سکھایا تھا آپ کو انا تینا کسر کسر ولے رب فسر فسر۔ تمہارا نانا بسترے میں سکھایا تھا انا تینا ولے رب فسر فسر، بیچارے کو اتنا ہی یاد نہیں۔ کہا کہ چاروں رکعت میں یہی پڑھتی؟ بولے چاروں میں یہی پڑھتی۔ نہ آج تک کسی نے پوچھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے سکھایا۔ تم پہلا مولوی ہو، آنے کے بعد تم نے میرا یہ سنا، اس کو دن بھر بٹھایا، کھانا کھلایا، ان کو دن بھر میں اس کا صحیح کیا کہ کم سے کم ایک ہی صورت ہو وہ صحیح ہو جائے، تمہاری نماز صحیح ہو جائے۔ پھر غسل کا طریقہ سکھایا، پھر وضو کا فرض بتایا۔ تو کہا کہ ان جلسوں سے یہ فائدہ ہو جائے گا۔ کبھی ایران کی یہاں کی، کبھی دوران کی یہاں کی، پرانا تیرا پرنانا، پرانی تیری پرنانی، پڑھے دلی میں اتنے دن مگر تم بھاڑ ہی چکی، پڑھے کالج میں اتنے دن مگر سیکھی تم۔ ہم سے اکثر کہا کرتے ہیں لکھنؤ میں آئے لوگ خزانہ جمع کرنے کے لیے، خزانہ جانتے ہیں نا، پہلے جمع کرنے جانا پڑتا تھا تو زمیندار صاحب کو، تو زمیندار صاحب نے پوچھا کہ امسال تقاضر امطار خرگوشتدار شبد نبی شبد، پوچھا کاشتکاروں سے، کھیتی کرنے والوں سے کہ امسال تقاضر امطار خرگوشتدار شبد نبی شبد، تو لوگ کہنے لگے چلو چلو ابھی نواب صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ آج کل تقدیر میں ایسی ہوتی ہے کہ سر نہیں چلا کیا کہیں۔ اب لوگوں نے اس کا مذاق بنا لیا ماشاءاللہ۔ ہمارے اندر میں نے کہا تھا نا کہ ایک مجمع آ جائے کہ آپ ایسے بڑے آدمی جب کچھ کہیں گے، ہم تو خادم لوگ ہیں، تو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، اب آؤ تقریر کے طور جلدی جلدی کہیں خلاصہ ختم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ جو تشریف لائے، جس کو کہتے ہیں مبعوث ہونا، پیدا ہونا، آپ جو تشریف لائے تو آپ نے دو ٹھکانہ بتایا۔ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دو ٹھکانہ بتایا۔ اچھا آپ نبی ایسے کامل نبی کہ آپ جیسا نبی نہ پہلے تھا اور بعد میں نہ ہوگا، کامل نبی۔ اچھا آپ کی نبوت میں بھی کامل، رسالت میں بھی کامل، حسن میں بھی کامل، زندگی کے تقاضے میں بھی کامل، اور جو کتاب آپ کو ملی جس کا نام قرآن ہے وہ بھی کامل، اور جو دین آپ کو ملا جس کا نام اسلام ہے وہ بھی کامل۔ اچھا ایسا نبی کہ پہلے جتنے نبی آئے یا تو ملک کے لیے آئے، علاقے کے لیے آئے، خاندان کے لیے آئے، برادری کے لیے آئے، یہ واحد نبی ہے، نبی اکرم شفیع اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وجود سے لے کر قیامت تک سارے مخلوقات کا نبی بن کر آئے، انسان کا نہیں، جنات کا بھی، جنات ہی کا نہیں، درندوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، جتنے مخلوقات ہمارے نظروں میں سامنے ہیں اس کا، اور جو اللہ کے علم میں ہے ان تمام مخلوقات کا صرف اور صرف نبی اپنے مبعوث ہونے کے بعد اگر کوئی ہے، کسی کا طریقہ چلے گا، کسی کے طریقے پر اللہ نجات عطا فرمائیں گے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے علاوہ کسی کا طریقہ اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ کسی کا ہو، ملک والا کا ہو، بادشاہ کا ہو، امیروں کا ہو، دانشوروں کا ہو، پڑھے لکھے کا ہو، ان پڑھ کا ہو، چاہے جتنا بھلا ہو، اللہ نے وعدہ فرمایا ہم جو کامیابی دیں گے، دنیا میں عزت دیں گے، آخرت میں جنت دیں گے، رحمت کی بارش ہوگی، میری حفاظت ہوگی، میری نصرت ہوگی، وہ میرے محبوب محمد الرسول
نبی ایسا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو جب برسات کا دن ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بھی راستہ جو ہوتا ہے دیہات کا تو دونوں طرف جو ہے خضرو جنگل، چھوٹے چھوٹے جنگل کے پودے جھاڑیاں پیدا ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ وہاں بھی جب آپ مدینے سے باہر جاتے تو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے، پتھر ہوتا، کنکریاں ہوتی، ابھی کوئی شاعر صاحب کہہ رہے تھے۔ تو حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ یہ دونوں فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے حق و صداقت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے اپنے ان کانوں سے سنا، ان پودوں سے، ان پتھروں سے، ان کنکریوں سے، ان ڈلیوں سے آواز آتی تھی، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ وہ پودا، وہ پتھر، وہ ڈھیلا، وہ اینٹا، وہ ٹکڑا جب نبی گزرتے تھے تو سلام کی صدا نکلتی تھی اور سلام کی آواز آتی تھی۔ ان پتھروں، ان پودوں کو بھی پتا تھا یہ محمد آخر الزمان ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کے رحمت کے علاوہ کسی کے پاس رحمت نہیں، کہا وہ گزر رہا ہے، کم از کم یہ خدمت کر دو کہ ان کے خدمت میں سلام پیش کرو۔ ہماری بات سمجھ رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ سے تشریف لائے، غزوہ جس میں حضور پاک جس جنگ میں خود شامل ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ کہا جنگل کے کنارے ایک جگہ سایہ دیکھا، ٹھنڈا دیکھا، لوگوں سے کہا کہ مدینہ داخل ہونے سے پہلے جو کچھ کھانا ہے جمع کر لو، کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، تھوڑا قیلولہ کر لیں، پھر آگے جائیں۔ سارا مجمع دسترخوان بچھا، جو کچھ تھا، کسی کے پاس روٹی کا ٹکڑا، کسی کے پاس ستو، کسی کے پاس کھجور، وہ جمع کیا گیا، سب تھوڑا تھوڑا کھائے، پانی پیے اور سب قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضور کی خدمت میں کہ کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ دونوں حضور کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ دور میں جنگل میں ایک بڑا پیڑ تھا، درخت بڑا سا تھا۔ تو یہ لوگ دیکھا کہ ہوا وغیرہ کہیں نہیں ہے، کوئی آندھی نہیں، طوفان نہیں، وہ پیڑ ہل رہا ہے۔ ہل کیوں رہا؟ اچانک آدمی کی نظر پڑی وہ پیڑ وہاں ہل کیوں رہا؟ اس پیڑ سے رونے کی آواز آ رہی۔ بڑا تعجب بھائی کہ یہ پیڑ اول تو بلا ہوا کا ہل رہا ہے، پھر رو رہا ہے، سسک رہا ہے، مچل رہا ہے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ اتنے میں دیکھا کہ وہ پیڑ جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کو دیکھ کر چلتا ہے، ماں دن بھر کام میں چلی گئی تھی، شام کو آئی، 2 سال کا بچہ ہے، گرتا پڑتا اماں اماں کہہ کر ماں کی طرف لپکتا ہے، ویسے ہی وہ پیڑ گرتا پڑتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سایہ کرتا ہے، اپنے پتیوں کو حضور کے قدم مبارک پر لگاتا ہے اور تھوڑی دیر ٹیڑھا ہو کر، تھوڑی دیر سیدھا ہو کر حضور کی زیارت کرتا ہے اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں بہت پریشان کہ کیڑا چلتے دیکھا تھا، بھینس چلتے دیکھا تھا، گدھا چلتے دیکھا تھا، مگر یہ پیڑ اپنی جگہ سے چلے، چل کر آئے، پھر واپس چلا جائے، یہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں حضور کی آنکھ کھلی، ان لوگوں نے سلام عرض کیا، واقعہ پیش کیا، یا رسول اللہ آج عجیب ماجرا دیکھا، وہ جو دور میں پیڑ کھڑا ہے وہ وہاں سے چل کر یہاں آیا تھا، آپ پر سایہ کیا، آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور تھوڑی دیر آپ کو دیکھا اور پھر واپس جا کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ جبرائیل یہ خبر دے رہے ہیں کہ جب میں یہاں لیٹا قیلولہ کے خاطر تو اس پیڑ کو معلوم ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزر رہے ہیں،
इन्होंने मचल के रो के बारगाह इलाही में दुआ की, या अल्लाह नबियों का आखिरी नबी इमामुल अंबिया सरवरे अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे करीब से गुजर जाए, मैं उनकी खिदमत न करूं, मैं उनकी ज़ियारत न करूं, ये कैसे हो सकता है? या अल्लाह कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूं, मुझे ये मौका दे दे कि मैं चल के हुजूर की खिदमत में जाऊं, उन पर साया करूं, उनके कदम का बोझा लूं और फिर अपनी जगह पे आ जाऊं। अल्लाह ने उस पेड़ की दुआ कबूल फरमाई, इसलिए वो पेड़ चलकर यहाँ आया, मुझ पर साया किया, कदमों को बोसा लिया, अपनी जगह चला गया। उलमा फरमाते हैं 1443 साल गुजरने के बाद भी उस वादी में, उस मैदान में वो पेड़ उसी तरह खड़ा है जिस तरह हुजूर की ज़ियारत में था। ईमान वाले हो तो ईमान वाला बन जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ईमान वाला बन जाओ, यकीन वाला बन जाओ। अल्लाह पेड़ को कायम और सदा रख सकते हैं, आपके नाम को, आपके काम को भी अल्लाह ताला कयामत तक इसी तरह से बाकी रखेंगे, बशर्ते ये कि आप ईमान वाला बनो। आज हमारी हालत है, देखो जंग खैबर हुआ, लड़ाइयां होती थी, क्यों होती थी? लोग जुल्म करते थे, बेहयाई करते थे, बेइंसाफी करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे समझाने, औरतों पर जुल्म मत करो, माँ बाप की कदर करो, बहनों की तकरीम करो, एक दूसरे का हक न दबाओ, समझाने भेजते थे। लोग नहीं मानता, सामने लड़ने के लिए आ जाते थे, जिहाद होता था। अब लड़ाई हुई खैबर में, अब मुसलमानों को कामयाबी मिली, तो उसमें जो सामान उनका था वो सामान भी मिला, गल्ला मिला, अनाज मिला, पत्थर मिले, जानवर मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तकसीम फरमा रहे थे, भाई ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। तो देखा सामने से एक गधा चल के आया, गधा तो सभी जानते हैं, गधा चल के आया। अच्छा, गधा ने आके, गधा की आवाज बहुत खराब, तो गधा चल के आके कहा, अरबी में बोला, अरबी में, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या खातिमन नबिय्यीन। सहाबा भी चौंके, चुप हो गए, अरे गधा बोल रहा है, अरबी में बोल रहा है, सलाम कर रहा है। तो हुजूर ने फरमाया कि क्या मसला है, आपका मसला क्या है? तो गधे ने कहा कि हुजूर मैं नस्ली गधा हूं, मेरा खानदान बड़ा आला और बाला है, मैं इधर उधर के खानदान का नहीं बल्कि नस्ली खानदान का। तो साहबा और परेशान, गधा और नस्ली खानदान, इसका खानदान आला वाला, बोले कैसे भाई, क्या सबूत है? कहा मैं उस गधा की औलाद हूं जिस गधा पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सवार होकर मादूरी की वजह से काबा का तवाफ किया था, उसके औलाद का मैं आखिरी औलाद। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सिलसिले का आखिरी नबी है। मेरी दरख्वास्त है, आप मुझको दूसरे को नहीं दीजिए, बल्कि अपनी खिदमत के लिए आप खुद रख दे। ये गधा भी जानता है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे बदतर जानवर उसी को न समझते हैं जी, पेड़ पौधा तो जानता ही है, गधा भी जानता है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इनकी खिदमत में मुझको दुनिया में इज्जत मिलेगी और आखिरत में राहत मिलेगा। फिर उस गधा का काम ये मुफ्ती काजी मौजूद है, उस गधा का काम ये, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में होते थे, कोई सहाबा नहीं होता था, आपको मतलूब होता था कि इस वक्त अबू बकर आता, उमर आता, उस्मान आता, तलहा आता, जुबैर आता, साद आता, सईद आता। कहते याफूर, उस गधे का नाम था याफूर। याफूर अबू बकर को बुला के ला, उस्मान को बुला के ला, अली को बुला के ला, साद को बुला के ला। वो गधा दौड़ता दौड़ता जाता उसके घर पर, उसके दरवाजे पे जाके सर से टक्कर मारता। घर वाला फौरन बाहर आते, देखते ये हुजूर का गधा है, समझ जाते हुजूर ने याद फरमाया है।
کے پیچھے پیچھے آتا تو حضور مسکرا کے فرماتے یا پھر تو نے بڑا کام کیا، تو نے نبی کے منشا کو سمجھ لیا، تو نے نبی کا کام کر دیا۔ ابو بکر آپ مطلوب تھے، آپ سے مشورہ کرنا تھا، عمر آپ کی ضرورت تھی، آپ سے مشورہ کرنا تھا، تو وہ یا پور غدا، یہ نہیں کہ صرف نبی کو پہچانا بلکہ جب تک زندہ رہا نبی کی خدمت کرنا۔ ہم مسلمان ماشاءاللہ اتنی اچھی بات ہے، مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان پتہ نہیں کیا بات ہے مسلمان، بھائی مسلمان ہے جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی مسلمان ہے، جھوٹی گواہی دیتے ہیں پھر بھی مسلمان ہے، پنجاب کمانے جاتے ہیں، جس کے گھر میں کام کرتے ہیں اسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتے ہیں پھر بھی مسلمان ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان جا رہے ہیں، یہ مسلمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، دشمن کی عورتیں لڑائی کے میدان سے پکڑ کے آئی ہیں، ایک لڑکی ہے 14 سال 15 سال کی، اس کو لوگ لے آ رہا ہے، نبی کی اچانک نگاہ اٹھ گئی، دیکھا اس بچی کے سر پہ کپڑا نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، اس بیٹی کے سر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل ملا گئے، کہا یہ محمد کی محفل میں کوئی آئے اور سر لنگا ہو، اپنا چادر مبارک اتارا، اپنا بدن لنگا کیا اور کہا چادر پھینک دیا، پہلے سر پر پردہ ڈالو پھر محمد کی محفل میں آؤ۔ لوگوں نے کہا حضور وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، حضور وہ تو یہودی کی بیٹی ہے، حضور وہ تو نصارہ کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی ہو، جب بھی بیٹی سامنے آ جائے اس کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو۔ آج ہم کرتے ہیں، جوان کرتا نہ بوڑھا کرتا، اپنی بیٹی بھی نہیں کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ماں فاطمہ آتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چلنے کے انداز سے پہچان جاتے تھے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ آ رہی ہے۔ حضور کھڑے ہوتے، اپنے سے دروازہ کھولتے، بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو برکت کے لیے ملتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، کبھی کاندھے کا بوسہ لیتے اور اپنی چارپائی پر لا کر بٹھاتے، پیر کے طرف نہیں سر کے طرف۔ اما فاطمہ تڑپ کے کہتی ابا جی آپ محمد الرسول اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بیٹی تو مہمان بن کر آئی ہے، جس گھر میں بیٹی مہمان بن کر آ جائے اس گھر میں رحمت کے دروازے کھل جاتے، برکت کے دروازے کھل جاتے۔ اس لیے عزت کے طور پر میں تجھے سر کی طرف بٹھاتا ہوں اور پیر کی طرف میں محمد الرسول اللہ۔ ہے آپ کے دل میں اپنی بیٹی کی قدر ہے؟ اس لیے ظالم داماد ملتا ہے، قصائی چمڑا چھیلتا ہے، ہاں یہ گاڑی دو، وہ گھوڑا دو، یہ بیل دو، یہ بھینس دو، یہ بکری دو، کہا کہ پیچھے اس کو کچھ دینا نہیں، جتنا کھان اتار سکتے ہو ابھی اتار، ابھی اتار۔ تو میرے بھائی نبی کو، ہم اس نبی کا امت ہے جس کو پیڑ پودے نے پہچانے، جانوروں نے پہچانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ایک آدمی آیا حیران پریشان، ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، رسی بھی ہے، میرے یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب اونٹ پاگل ہو جاتا ہے وہ شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کہا پاگل ہو جاتا ہے، ہو گیا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، آدمی اس کے طرف جاتا ہے، وہ آدمی کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، اللہ کے رسول کیا کرے؟ حضور فوراً کھڑے ہوئے، کہا کہ چل جہاں اس کا اونٹ کا باڑ تھا، ہم لوگ گوہال کہتے ہیں، اونٹ کے لیے باڑ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں تشریف لے گئے، کہا دروازہ کھول، میرے حضور وہ پاگل ہے، کہا دروازہ کھول، پھر کہا کہ حضور وہ مست ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا دروازہ کھول، دروازہ کھولا، اور جو ہی حضور قدم رکھے تو اونٹ دوڑا، مگر جہاں حضور پر نظر پڑی تو اونٹ رک گیا، آہستہ چل کر آیا اور اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، رونے لگا،
حضور نے فرمایا رسیلا اس کو باندھ لے، ابھی یہ مر جائے گا تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ اونٹ بھی جانتا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر یہاں ہم نے پاگل پن دکھایا اور رسول اللہ کی بات نہیں مانی تو میری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اونٹ کو اس کا پتہ ہے مگر آج کل کے مسلمان کو اس کا پتہ ہے۔ اذان ہوتی ہے یہ موبائل کا ٹھیپی لگا کے رکھتا ہے۔ ابھی قاضی صاحب ہمارے ہوتے تو وہ کہتے کہ آدمی پہلے بولتا تھا منہ سے آواز نکلتی تھی، ابھی چھتر بولتا ہے اور کان چھپتا ہے، ہنستا بھی ہے وہ اور بولتا بھی پتہ ہی نہیں کہاں سے آواز نکل رہی ہے، کون بول رہا ہے۔ آج کل انسانیت اتنی خراب ہے تو جانور کو پتا یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک بدو آیا ایک دفعہ، بدو کہتے ہیں ہم لوگ جیسے دیہاتی ہیں، نبی پاک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا، وہ اس کو وہاں کی زبان میں کہتے ہیں بھوپلا اور ہم لوگ کہتے ہیں قدیمہ۔ قدیمہ جانتے ہیں اس کو دیہات میں چھپر کھسی بھی کہتا ہے۔ تو بڑا سا قدیمہ لے کر، ابھی تو چھوٹا چھوٹا ہو رہا ہے ہائیبریڈ کی وجہ سے، وہ بڑا سا ایک قدیمہ لے کے آیا ہوگا 40-50 سیل کا اپنے سر پر لے کے، اور حضرت اشراق کی نماز پڑھ کے وظیفہ میں مشغول تھے اور پیچھے سے چلانے لگا حضرت جی آ گیا ہوں یہ لے کے، حضرت جی آ گیا ہوں یہ لے کے۔ تو حضرت نے ایک دفعہ سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت کہا اس کو کیا، تو کہنے لگا حضرت کہاں رکھوں، دیہات کا تھا بیچارہ، بولے حضرت اس کو کہاں رکھوں، حضرت نے کہا میرے سر پہ رکھ۔ حضرت نے کیا فرمایا، کہا میرے سر پر رکھ دے۔ تو بیچارہ قدیمہ اتار کر حضرت کے سر پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو ہم لوگ ہوتے تو غصہ ہوتے، حضرت نے کہا اس کو اتار، اس کو اتارا، نیچے رکھا، حضرت اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے بیٹھ، پوچھا کہاں سے آئے، میرے فلاں جگہ سے آئے، میرے کیوں آئے، میرے حضور آپ کا زیارت کرنے آئے، آپ کو سلام کرنے آئے، لوگوں سے سنا کہ بزرگ کے ہاں جانا چاہیے تو کچھ ہدیہ لے کر جانا چاہیے، یہ میرے کھیت کا پھلا ہوا ہے، میرا کھیتی کیا ہوا ہے، یہ قدیمہ لے کر آیا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت اس کو دعائیں دیتے رہے، اس کو ہدیہ بھی دیا، کھانا بھی کھلایا اور پیشین گوئی فرمائی کہ یہ آدمی اگر کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، کسی سے بیعت ہو گیا تو اس کے اندر ماننے کا جذبہ ہے، اللہ اسے بہت ترقی دے گا اور اس سے بڑا کام ماننے کا جذبہ۔ آج ماننے کا جذبہ ہی، حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، ارے حضور کہہ رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، ارے خدا کی قسم یہاں بھی ضمانت اور قیامت کے دن بھی ضمانت دیتا ہوں، تم دو کام کر لو میں تجھے جنت میں ہاتھ پکڑ کے داخل کر دوں۔ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ دو کام کیا؟ ملے معاف کرنا سیکھو۔ کیا کرنا سیکھو؟ معاف کرنا۔ ہاں بیوی اگر نمک ایک دن کم ڈال دیا تو گالی دیا، اس کی ماں کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کے خاندان کو بھی، کپڑا نہیں دھلا تو گالیاں، ہے کہ نہیں؟ تو کہا معاف کرنا سیکھو۔ اور دوسری بات کہا حسن اخلاق اپناؤ، ایسا اخلاق جس سے تمہارے گھر والے کو تمہاری بد اخلاقی پر سے یقین ختم ہو جائے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، جو میرا باپ ہے، جو میرا شوہر ہے، جو میرا بھائی ہے، وہ گالی نہیں دے سکتا، وہ برائی نہیں کر سکتا، وہ برا نہیں بن سکتا، وہ حرام نہیں لا سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ یقین ہو جائے تمہاری اخلاق پر، تمہاری کردار پر، تمہاری اولاد کو، تمہارے بیوی بچے کو، یہ دو کام کر کے آ جانا، میں محمد رسول اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو جنت میں داخل کر دوں۔ آج ہماری بیوی کو ہم پر یقین ہے، ہم نے ایسا کوئی کردار پیش نہیں کیا ان کے ساتھ۔ جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ، سب سے آسان راستہ یہ جو بیوی ہے نا اس کا حق ادا کرنا سیکھو۔ جن مرید مت بنو بیوی کا غلام۔ وہ ایک مولیا عتیق صاحب رہتے تھے یہاں، وہ کہتے تھے گھر گئے بت 32 اور باہر گئے بت 36 اور جو بات بیوی کہے وہی بات ٹھیک، وہی بات ٹھیک، وہی بات۔ ایسا بھی مت بنو زن مرید، مرد بنو اور مرد بن کے حق ادا کرو۔ الرجال قوامون علی النساء، مردانگی دکھاؤ معاملات میں، مشورہ کرو، ان کے مشوروں پر عمل مت کرو۔
عورت کا حق کتنا؟ یہ بزرگ ہے 40 سال تک کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. ایک دفعہ بڑھاپے میں وضو کر رہے تھے, بیوی پانی ڈال رہی تھی وضو کرتے وقت. آج کل بیوی کو فرصت نہیں میرے شوہر کو وضو کرنا ہے, ذرا لوٹا صاف کر کے اس کے ہاتھ میں کر دے, اوڑا رکھ دے یا پانی ڈال دے, کیونکہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا, اس کو تمہارے حق کا کچھ پتہ ہی نہیں. تو وہ پانی ڈال دی, پانی ڈالتے ہوئے ہاتھ دھویا, منہ دھوئے, پھر ہتھیلی کونی تک ہاتھ دھویا, سر کا مسح کیا, سب ٹھیک رہا. جب پیر دھونے کا نمبر آیا تو بیوی کا ہاتھ بہک گیا. یا تو کوئی یاد آ گیا کچھ, یا غلطی ہو گئی, بجائے پیر پر پانی گرنے کے دوسری طرف گرنے لگا. بزرگ کو جوش آ گیا, جلال میں آگے نالائق بدتمیز, اتنا بھی ڈھنگ نہیں سکھایا گھر والوں, پیر کہاں ہے پانی کہاں ہے, یہ تمیز ہے تمہارا, یہ طریقہ سلیقہ ہے تمہارا, ڈانٹ دیا بیوی. بہرحال بیوی پیر پر پیر ڈالی, پیر پانی ڈالی, پیر دھوئے, تولیہ پیش کی, منہ ہاتھ پوچھے, انہوں نے اپنا اوبا چڑھایا, پگڑی باندھ لی, ڈنڈا لیا مسجد میں. بیوی کا دل ٹوٹ گیا. 40 سال تک میں اس کی خدمت کی, جب میں چھوٹی سی جوان تھی اس وقت آئی تھی, اب بوڑھی ہو گئی, دانت ہل گئے, بال سفید ہو گئے, اگر ایک دن تھوڑی غلطی ہو گئی تو اتنا ڈانٹنا, میں اس کے حقدار تو نہیں. شوہر چلے گئے مسجد میں داخل ہوئے, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, آواز آئی وہ مردود واپس جا. کیا آواز آئی؟ وہ مردود واپس جا, جتنا عمل پہلے کیا تھا وہ سب بھی تیرا مردود, اور آج کا تیرا داخل ہونا بھی مردود. نہ تو پسند ہے, نہ تیرا عمل پسند ہے, نہ تیری نماز کی ضرورت ہے, نہ تہجد کی ضرورت ہے. بھاگ جا میرے گھر سے, ہم تم جیسوں کو پسند نہیں کریں. یہ بزرگ جو یہ آواز سنے تو بے ہوش ہو کے گر گئے, ان کی نظر پڑی, ارے پیر پھسل گیا, گر گئے. آیا, ان کو اٹھایا, منہ میں پانی چھڑکا, کہا کہ لوگوں مجھے گھر پہنچا دیا. پکڑ کے گھر پہنچا دیا. گھر پہنچے تو بیوی پریشان, یہ جاتے تھے تو اتنا جلدی نہیں آتے, آج کیا ہوا, کیسے بے ہوش ہو گئے. وہ بیچاری ہاتھ پیر دبانے لگی. جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا, کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے تجھے برا بھلا کہا, اللہ نے مجھے اپنے رسول سے گرا دیا ہے, رحمت کا دروازہ بند کر دیا ہے, آج میں تباہ اور برباد ہو گیا ہوں. جب تک تو معاف نہیں کرے گی اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. عورت کہنے لگی میں تو آپ کی باندھی ہوں, آپ کی بیوی ہوں, میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا, میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے. اب بزرگ کو اطمینان ہوا, اب مسجد گئے, اب جو دعا پڑھی دایا پیر رکھ کر, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, آواز آئی, پچھلا بھی قبول ہے, آج بھی قبول ہے, میرے رب ہونے کی قسم, میری رضا آج میری بندی کے رضا. ہمیں بیوی کا حق ادا کرنا نہیں آتا, بیٹی کا حق ادا نہیں کرنا آتا. ہمیں اپنی فکر ہے, جو عورت ہمارے گھر میں آ کے اپنی پوری زندگی گزار دی, آج تک اس کو پاکی کا مسئلہ نہیں سکھایا, غسل کا طریقہ نہیں سکھایا. یہ ظلم نہیں, ان اللہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ ظلم ہے. میں بتا رہا تھا وہ بدو آیا تو بدو آگے پوچھا کہ تم میں سے کون محمد ہے؟ مجمع تھا. تو حضور نے فرمایا کہ انا محمد, انا امام النبی, انا خاتم النبیین, انا محمد ابن عبداللہ. تو بدو ذرا دھیان دیا, ایک آدمی ہوتا کھوچڑ قسم کا, کھوچڑ پیدائشی کھوچڑ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے, ایک لڑکا بہت انہماک اور غور کے ساتھ کتاب سنتا تھا, اور حضرت کا چہرہ دیکھتا تو دیکھا یہ لڑکا محنتی معلوم ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے کا طلب ہے ان کے اندر, یہ صحیح طالب علم ہے. ایک دفعہ پوچھا کہ بیٹا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھ لیا کرو, وقت مت دیکھو, تم جب چاہو آ کے ہم سے پوچھ لو. انہوں نے کہا اچھا حضرت پوچھ لیں.
ہاں بھائی اس لیے تو کہہ رہے تم محنتی لڑکا ہو، کتاب سبق کے وقت بہت غور سے تم میری بات سنتے ہو، کتاب کی طرف دیکھتے ہو تو پوچھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ روزہ حضرت نے فرمایا سورج ڈوبنے کے بعد۔ تو کہا اگر کبھی سورج نہ ڈوبے تو کہا تیرا نہ بولنا اچھا ہے، تو نہ پوچھے۔ سوال بھی ایسا تو بیچارے دیہاتی انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہی محمد ہو جو باپ بیٹے میں لڑائی کرا دی، بھائی بھائی میں لڑائی کرا دی، بیوی شوہر میں لڑائی کرا دی، بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر نہیں ہوا، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ نہیں ہوا، کہا تم ہی وہ آدمی ہو، اگر تم نبی ہو تو اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا اور ایک مردہ کو نکال کے پھینکا کہ اگر یہ گواہی دے دے کہ تم رسول ہو تو میں یہی کلمہ پڑھوں۔ اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اکڑ کے، آج کل کا نیا سب پڑھ کے آتا ہے نا، اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں بڑوں کی عزت کس کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور کہہ رہا ہے یہ کمینہ میرا نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی یہ اکڑ رہا، اکڑ کے کھڑا۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، تواضع انکساری سے سلام کرے، مصافحہ کرے، حضرت کوئی کام ہو کام کر دو، کوئی خدمت کا موقع نہیں، اکڑ کے کھڑا رہتا۔ پڑھا لکھا جوگر نام محمد منشی، گئے نکاح پڑھانے، کہا بھائی وکیل کون؟ تو بولے یہ محمد منشی۔ ہم نے اس کا نام لکھا محمد منشی، بولے دستخط کیجیے، بولے ہم لکھنا نہیں جانتے۔ تو میری زبان سے نکل گیا یہ جملہ، پڑھا لکھا جوگر نام محمد منشی، وہ منشی ہو گیا، منشی نام ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ آج کل کے جوانوں کا وہی حال، صلاحیت کا کوئی پتہ نہیں، ان کے عقل کو دیکھ لیں تو اپنے آپ کو غلطی ہوتی ہے کہ اللہ ہم ہی کچھ نہیں کیے تو بہت کچھ کر کے آیا، بہت کچھ کر کے آیا۔ تو وہ دیہاتی اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ ایک تو مردہ ہے، مردہ بولتا نہیں، میں نے اس کا سر کچلا ہے، آنکھ اس کی پھٹ کے نکل گئی ہے، خون اس کا بہ رہا ہے، اور دوسرا جانور ہے گوشت پڑا ہوا، وہ لوگ کھاتے تھے عرب میں۔ تو کہا یہ کیسے بولے گا؟ جب یہ بولے گا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، اس گوہ سانپ کی طرف، جس کو ہم لوگ گوہی سانپ کہتے ہیں، عربی میں اس کو زب کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا زب، وہ سانپ کہنے لگا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ من تعبد، کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ علی الارض سلطنتہ وفی السماء عرشہ وفی البحر سبیلہ، کہ اس اللہ کی جس کی زمین پر حکومت ہے، آسمان پر عرش ہے اور سمندر میں راستہ بنایا ہے، وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، جنت رحمت کی جگہ بنایا ہے اور جہنم سزا کی جگہ بنایا ہے، اس خدا کی عبادت۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر منع نہ، تم اللہ کو پہچانتے ہو، کوئی اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہیں مانے تو ہوگا ایمان والا؟ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ منع نہ، پھر میں کون؟ تو کہا اس وقت وہ تھوڑا کھڑا ہوا، اب تو لیٹے بول رہا تھا، اس وقت تھوڑا کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے حضور کی طرف اپنا سر جھکایا، اور سر جھکانے کے بعد روتے ہوئے محبت کے انداز میں کہنے لگا کہ آپ انت خاتم النبیین، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، یا رسول اللہ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ یا رسول اللہ آپ تو وہ رسول ہیں جو سارے رسولوں کا رسول ہیں، سارے نبیوں کا نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، گناہگاروں کے شفیع ہیں۔ جس نے آپ کو مانا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کو نہیں مانا، آپ کی نہیں مانا، دنیا میں بھی خاسر اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک سانپ کہہ رہا ہے
بڑا ہوا سانپ زندہ ہو کے کہہ رہا یہ محمد رسول اللہ، جس نے اس کی مانا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ پیر فقیر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، عجیب عجیب مثالیں لے آتے ہیں۔ کہا ایسے نہیں مانو گے تو اللہ جوتا مار کے منوائے، مٹائیں گے نہیں۔ حضور تو دعا مانگ کے تمہیں مقبول کر کے گئے ہیں کہ قیامت تک مٹے گا نہیں یہ امت، چاہے جتنا مصیبت آ جائے، مگر منوانے کی بات ہے تو کہا جوتا مار کے منوائیں گے۔ حضرت نے مثال دیا کہ پنجاب میں علاقہ خالی ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، ایک مولوی صاحب تھے ہمت والے، مسجد میں اکیلے رہتے تھے، اچھا لوگ دم کروانے آتے ہیں، دم کروانے، پھونک ڈلوانے،